بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے زبان۔ زبان اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو بھی چیز بھیجی ہے اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا صرف فائدہ ہو، نقصان بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کو نقصان کے لیے کئی دفعہ اس کا ذاتی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نقصان یا باعث نقصان بن جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم برکت والی کتاب ہے، قرآن کریم رحمت والی کتاب ہے، لیکن اب قرآن کریم کو کوئی غلط مقصد کے لیے استعمال کرے تو اس کا بھی نقصان ہو جائے گا پھر۔ تو اس وجہ سے یہ جملہ میں نے یہاں پر بولا ہے کہ ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر اس کی لمٹ اور اس کی حد کے مطابق استعمال کیا جائے کہ جتنا اس کو استعمال کرنے کا حق ہے اتنا استعمال کریں، اور جہاں اس کو استعمال نہیں کرنا وہاں اس کو استعمال نہ کریں، یا جس طریقے سے اس کو استعمال نہیں کرنا اس طریقے سے اس کو نہ کیا جائے تو وہ چیز پھر ایک نعمت بن جاتی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان عطا کی۔ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس سے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس سے لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، ہم اس سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، ہم اس سے لوگوں کے درمیان کوئی اس طرح کا کوئی مشورہ دیتے ہیں تو کوئی ہماری وجہ سے کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو اس کا اجر ہمیں ملتا ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں؟ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جس نے کسی کی نیک کام کی طرف رہنمائی کی تو اسے بھی رہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کرنے والے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، میں پاس سے گزرتا ہوں اور میں کہتا ہوں پیارے بھائی نماز پڑھ لو، تو وہ میرے کہنے پر اٹھ جاتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی نماز کا اجر مجھے ملتا ہے، اسے بھی ملتا ہے، اس کے اجر سے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتے، اللہ ساری مخلوق پوری دنیا، پتہ نہیں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کو دینا شروع کر دے تو ایک سوئی جس طرح سمندر میں ڈبوئی جاتی ہے اور اس کو نکالا جاتا ہے، اس پر جتنا پانی لگتا ہے اتنا بھی نہیں اللہ کے خزانوں میں کمی آتی۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے اس کو بھی اجر دیتے ہیں اور اس شخص کو جو اس کی رہنمائی کرتا ہے اسے بھی اجر دیتے ہیں۔ تو زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس زبان سے جب تک اللہ کا ذکر کیا جائے، جب تک اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، جب تک لوگوں کے درمیان صلح کروائی جائے، جب تک لوگوں کو مشورے دیے جائیں اور اچھے مشورے دیے جائیں، جب تک لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، جب تک لوگوں کو علم سکھایا جائے، ان کو غلط اور صحیح کا فرق بتایا جائے، تب تک تو یہ زبان ایک نعمت ہے۔ اور اس زبان ایک نعمت ہونے کا فائدہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن لوگوں کے پاس زبان نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس زبان نہیں ہے وہ کتنا کچھ بولنا چاہتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن بیان نہیں کر پاتے۔ تو زبان ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا، یہی زبان اگر لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے نہیں، لوگوں کے درمیان لڑائی کرانے کے لیے استعمال ہو گئی تو یہ پھر خطرہ بن جاتی۔ یہی زبان اگر لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دنیا کی طرف بلانے کے لیے لگ گئی، دنیا سے مراد دین کے علاوہ ہر چیز، یعنی اگر ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ بھائی آؤ ہمارے ہاں فنکشن ہے جس میں گانے بھی بجیں گے، اس میں گانے بھی گائیں گے اور اس میں حرام کام بھی ہوگا، اگر ہم لوگوں کو بلاتے ہیں آؤ کسی ایسی مجلس میں جس میں ہم قرآن و حدیث کی مخالفت کریں گے اور اللہ رب العالمین کا مذاق اڑائیں گے، مسلمان کرتے ہیں ایسا، کئی مسلمان ایسا کر رہے ہیں لیکن لا علمی میں۔ ان تک یہ باتیں پہنچانا ضروری ہیں کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین راضی ہوگا، وگرنہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں گے۔ تو زبان کی حفاظت کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں بے شمار احادیث میں، قرآن کریم میں اس کی ترغیب دی ہے کہ ہم اس زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اچھی باتیں کہیں، اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہماری زبان جب بھی لوگوں کے سامنے استعمال ہو تو اس سے کوئی اچھا اور پھول ہی نکلے، یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کے لیے کانٹے بچھاتے رہیں۔
اور یہ بات مشہور ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ زبان کا زخم یہ تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم سیدھا دل پر لگتا ہے اور انسان اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو ایسی باتیں، ایسے کلام، ایسی گفتگو جس سے لوگ وہ آپ سے دور ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں زبان کی حفاظت کے بارے میں اور زبان کی جو نقصانات ہیں وہ بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں بیان کیا ہے اس کی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں یا خاموشی کا فائدہ کیا ہے، انسان زیادہ نہ بولے، اگر بولے تو کیا بولے، کس طرح کی بات کرے۔ آئیے ہم سنتے ہیں سنن ترمذی جو امام احمد شاکر رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ ہے، حدیث نمبر 2501 ہے، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا تو وہ نجات پا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس میں اتنا بڑا مفہوم چھپا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ایک ہمارا یہ پروگرام اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے کئی گھنٹے لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب جو خاموش رہے گا وہ غیبت نہیں کرے گا، جو خاموش رہے گا وہ کسی کی چغلی نہیں کرے گا، جو خاموش رہے گا وہ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، جو خاموش رہے گا وہ دو لوگوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہیں کروائے گا، جو خاموش رہے گا کسی کو غلط مشورہ نہیں دے گا، جو خاموش رہے گا وہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی اس طرح کی بات جس سے کسی مسلمان کا دل دکھے، اس طرح کی بات جس سے اسلام کی کوئی مخالفت ہو یا اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں۔ یعنی خاموشی میں اتنی برکت ہے کہ ہم ان سارے گناہوں سے، یہ ایک مختصر سا میں نے 2-4 گناہوں کا نام لیا، اگر ہم گننا چاہیں تو جتنے گناہ زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر دی، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ بچ گیا۔ اگلی حدیث میں صحیح مسلم میں 47 نمبر حدیث ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین طریقے سے اس طرف ترغیب دلائی ہے کہ زبان کے استعمال کو اچھا کر لو، زبان کے استعمال کو اچھا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے یہ نقصانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے اچھی بات کرنی چاہیے، جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، جب بھی کہے تو اچھا کلام کہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اچھی بات نہیں ہے اس کے پاس کرنے کے لیے تو نہ کرے، خاموش رہے۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ ہم یہ کہیں کہ خاموش ہوں، میں کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، گناہوں سے بچ رہے ہیں، آپ اس زبان کو خاموش رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ آپ اپنے زبان سے جب کلمات نہیں نکالتے، جب نکالتے ہیں تو کوئی غلط ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غلط الفاظ آ جائیں تو آپ نہیں بولتے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس وقت بھی عبادت میں ہیں، کیونکہ خاموشی ایک عبادت ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اچھی بات کہیں یا خاموش رہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اچھا پڑوسی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہ تینوں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیے۔ کیا پتہ چلا کہ اچھی بات کرنا عبادت ہے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمائی کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی کہ مہمان کا اکرام، مہمان کی عزت بھی وہ اس چیز میں سے ہے کہ جب ہم مہمان کی عزت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم مہمان کی عزت نہیں کرتے تو پھر اپنے پیچھے والے جملے پر غور کر لیں۔ صحیح الجامع میں روایت موجود ہے جلد 1 صفحہ 262 میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ ابن آدم کی غلطیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں سے اکثریت غلطیوں کی ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ انسان ابن آدم اس کی زیادہ تر غلطیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر میں 2 لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروا سکتا تو میں خاموش رہوں، لڑائی تو نہ کرواؤں۔
اگر میں ان دونوں کے درمیان لڑائی کروا دیتا ہوں، دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروا دیتا ہوں، تو یہ ایک صرف دو لوگوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی، جو اس شخص کے دوست ہوتے ہیں پہلے کے وہ بھی اس سے نہیں بولتے اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ مخالفت صرف بات چیت تک نہیں رہتی، یہ مخالفت قتل عام تک چلی جاتی، خاندانوں کے خاندان صرف ایک بات کی وجہ سے کہ تو نے میرے باپ کو گالی دی تو گالی دی کیوں، تو نے میرے باپ کو برا بلا کہا تو برا بلا کہا کیوں، صرف ایک اتنی سی بات کی وجہ سے کہ یہ زبان سے صرف اتنی سی بات کہی، دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے لیکن یہ دل پر اتنی سخت لگتی ہے کہ آپ کسی کے باپ کو، کسی کے والد کو گالی دیتے ہیں تو وہ آپ کو قتل کرنے تک آ جاتا ہے۔ اور کئی لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ واقعی قتل کر دیتے ہیں، اور جب قتل عام کا یہ سلسلہ صرف ایک چھوٹی سی بات سے جو کہ زبان سے نکلی تھی اس سے شروع ہوتی ہے تو یہ بات پھر پوری زندگی بلکہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں تو رکنے والی نہیں ہوتی۔ دشمنیاں ہوتی ہیں خاندانوں کے درمیان صرف ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے، زبان کے ایک چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں 40 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایسا مسلمان مسلمانوں میں سب سے بہترین ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج نہ ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ہاتھ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کو قتل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ مسلمان کو مارنے کے درپے ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کے خون کا پیاسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی بات پر کہ تم ہاتھ ناف سے نیچے باندھتے ہو، تم ہاتھ سینے پر باندھتے ہو، ان دونوں کے درمیان اسی چیز کا جھگڑا چل رہا ہے، اور کئی دفعہ لڑائی جھگڑے وہ گریبان تک اور گریبان سے آگے پھر قتل عام تک پہنچتے ہیں۔ اور کئی لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایسا شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ مسلمانوں میں سب سے بہترین ہے۔ آج زبان سے کتنے مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ مجلس میں بیٹھیں، کسی نہ کسی شخص کی غیبت ضرور چل رہی ہوتی ہے کہ فلاں، اگر عورتوں کی مجلس ہے فلاں عورت نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، مردوں کی مجلس ہے فلاں شخص نے یہ کر دیا، فلاں شخص نے یہ کر دیا، غیبتیں ہو رہی ہیں۔ اور ہمارا میڈیا، کیا زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ایک شخص نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا لیکن ہلکی سی ایک ان کو آہٹ سی محسوس ہو جائے کہ شاید کہ یہ کام یہاں ہوا ہے، اس کو ہمارا میڈیا اٹھاتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا، اگر کسی مسلمان کا تمہیں کوئی گناہ پتہ چل جائے، اگر مسلمان کا کوئی عیب پتہ چل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے گناہ کو چھپاتا ہے، پتہ ہے واضح طور پر گناہ کر رہا ہے، لوگوں کو نہیں بتانا، پھر بھی پتہ ہے واضح طور پر غلط کام کر رہا ہے، لوگوں کو نہیں بتانا، من ستر مسلمن سترہ اللہ، آپ اگر کسی اور کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا، آپ کے گناہوں کو کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا، آپ کے غلط کام کسی کے سامنے نہیں آئیں گے۔ آپ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین پوچھیں گے فلاں گناہ کیا تھا؟ آپ کہیں گے ہاں کیا تھا، اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں ہمارا طریقہ کیا تھا؟ من سترہ مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جب وہ گناہ کرتے دیکھ لیتا ہے یا اس کے گناہ کا اس کو پتہ چلتا ہے، اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ آج ہمیں اگر پتہ چلتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے کس قدر بیان کرتے ہیں اور کس قدر لوگوں کو بڑا چڑھا کر بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ کام کیا، ہر جگہ پر یہ ہو رہا ہے۔ اور مسلمان کی مدد کرنی چاہیے کہ اگر وہ گناہ کر رہا ہے، اس کی مدد کس طرح ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، اس میں بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ اس کو گناہ سے روک سکتے ہیں، اس کو کوئی اچھا آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ آپ یہ نہ کرو، یہ کر لو، آپ یہ کام کرو گے اس سے آپ کا فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، مدد کسی بھی طریقے کی ہو۔ تو یہ ہے شریعت کا ایک نظام۔ اپنی زبان کو اگر ہم لگام دیں گے تو بہت سے جھگڑے، بہت سے
خرافات جو ہمارے معاشرے میں زبان کی وجہ سے ہیں، لوگ غلط فتویٰ بھی زبان سے دے دیتے ہیں، لوگ علم کی غلط باتیں بھی کر دیتے ہیں، لوگ کسی کے خلاف بھی بات کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو مختصر سے وقت میں ہم صرف اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ زبان اگر اس کو فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ والے قاعدے پر عمل کیا جائے، صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق، کہ بات کرنی ہے تو اچھی کرنی، وگرنہ خاموش رہیں، اور خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔